الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم. آیتیں قرآن کریم کے 27ویں پارے سورۃ النجم کی 40 41 اور 42 نمبر کی آیت. اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش قریب دیکھی جائے گی. یعنی انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے یا انسان کا جو ایمان ہے اسے جانچا جائے گا اور اس کے عمل کو پرکھا جائے گا کہ اس نے عمل کس نیت سے کیا ہے. کیا اخلاص سے نیت سے کیا ہے یا جو اس نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے وہ دکھانے کے لیے کیا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ اصل اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، دوسرے دین کے کاموں کے اندر مصروف رہتا ہے، لیکن اسے اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ اس کی نیت کیا ہے. اور اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اسے اللہ کی رضامندی مقصود ہو. اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرے بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر اس کا ایمان بھی درست ہے، اگر کھوٹا ایمان نہیں ہے، اس کا یقین پختہ ہے اور اس نے جو دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں وہ اعمال بھی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا، اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو حاضر ہو کر آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. یعنی جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اللہ رب العزت کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. اس لیے ہر انسان کو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسے جانا ہے اور پھر اس کے عمل کو پرکھا جائے گا. اور اللہ کے علم میں یہ بات رہتی ہے کہ بندے نے جو عمل کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرکار سب کو آپ کے پروردگار کے پاس حاضر ہونا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. انسان کو کوئی غم یا خوشی پہنچتی ہے تو ہم اس کے ظاہری سبب کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ کوئی خوش کرنے والی چیز ہم کو حاصل ہو گئی تو ہماری پوری نظر اور پوری نگاہ اسی چیز کی طرف رہتی ہے کہ اس چیز کی وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے مجھے خوشی حاصل ہوئی، یا کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی غم پہنچا ہے، تو انسان جو ہے اسی سبب کی طرف اپنی نظر کو رکھتا ہے کہ فلاں وجہ سے، فلاں بیماری سے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، اور جو ہے فلاں حادثہ پیش آ گیا، اس کی وجہ سے گھر کے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. یعنی پوری نظر اس کی اسی سبب کی طرف ہو جاتی ہے اور خوشی اور غم کو، ہنسنے اور رونے کو انسان اسی سبب کو سمجھنے لگتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرف توجہ دلایا ہے کہ حقیقت میں ہنسانے والا اور رلانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اصل مسبب الاسباب اللہ تعالی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت ایک رونے والے کو منٹوں میں اسے ہنسا دیتے ہیں اور ایک ہنسنے والا چہرہ سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ رونے لگتا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس ایمان اور یقین کی طرف دعوت دی ہے کہ ہمیں سبب کی طرف جو ہے اپنی نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے فیصلے مسیح کے، خوشی کے، غم کے، تکلیف کے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے قبضے قدرت میں، دنیا کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو نظام چلتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ تعالی کی مرضی سے چلتا ہے۔ تو زندگی اور موت میں دینے کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے، تو ہماری نظر جو ہے اسی سبب، اسی بیماری، اسی حادثے کی طرف جاتی۔ اللہ نے اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ جب کسی کی موت نہیں رہتی ہے تو موت ہی زندگی بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جب کسی کی موت رہتی ہے تو اس کی زندگی بچانے کے جتنے اسباب ہیں سب اختیار کر لیے جائیں، وہ ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بھی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے نر اور مادے کے دو جوڑے پیدا کیے، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ایک ہی نطفے سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ نطفہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسی سے نر بھی پیدا کرتے ہیں، یعنی لڑکا بھی، اور مادہ بھی یعنی لڑکی بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ نطفہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اسی نطفے سے کبھی جو ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے، یعنی نر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں اور جو دوبارہ زندگی یعنی آخرت کی جو زندگی ہے، وہ دوبارہ جو زندہ ہونے کی زندگی ہے، جو اس کے منکر ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس میں تعلیم دی ہے کہ وہ اس میں غور کرے کہ ایک بے جان نطفے سے، ایک قطرے سے اللہ رب العزت جب اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ نر اور مادہ دونوں پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ زندگی دینا، دوبارہ اٹھانا، یعنی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ پیدا کرے گا، یعنی آخرت کی زندگی وہ یقینی ہے اور وہ برحق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور فقیر بناتا ہے۔ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ ہی جو ہے اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی انسان کو مالدار بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو فقیر اور محتاج بنا دیتا ہے۔ کوئی حادثہ ایسا پیش آتا ہے کہ وقت کا کروڑ پتی بھکاری بن جاتا ہے، ایک لقمے کا محتاج ہو جاتا ہے، ایک پیکٹ پانی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ زلزلے اور ایسے حادثات کے اندر ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ جن کے یہاں کروڑوں کی شراب کی، لاکھوں کی روز شراب پی جاتی تھی، کروڑ پتی ارب پتی آدمی وہ مدد کے لیے ایک پانی پیکٹ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور فقیر بناتا ہے۔ کسی سبب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میں مالدار بن گیا، اس دکان کی وجہ سے، اس ملازمت کی وجہ سے، اس پیشے کی وجہ سے میں مالدار بن گیا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت ڈالی ہے، وہ تو ایک سبب ہے، اصل برکت ڈالنے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے برکت ڈالی، جو تمہارے پاس مال و دولت کے ملو گے، نہ تمہارے اس میں عقل کا کوئی جو ہے دخل ہے، اور نہ جو تمہارے اس میں کوئی ہوشیاری اور چالاکی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک انعام ہے جو اللہ نے تجھے نوازا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے۔ عرب کے اندر شعرا ستارے کی پرستش کی جاتی تھی،
اور مشرکین مکہ کفار مکہ اس ستارے کو سمجھتے تھے کہ یہی ہم کو دیتا ہے، یہی ہم کو عطا کرتا ہے۔ اس ستارے کی عبادت کرنے لگے تھے اور اسے معبود بنا لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی اور فرمایا کہ وہ تو شعرا ستارے کا پروردگار ہے، اسے پالنے والا ہے، اسے پیدا کرنے والا ہے، وہ تو مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ تو خود محتاج ہوتی ہے، وہ کسی کی کیا ضرورت پوری کرے گی، وہ کسی کو کیا دے گی۔ اللہ رب العزت نے اس باطل عقیدے کی نفی کی ہے کہ وہی ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے، رب ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ تو مخلوق ہوا شعرا ستارہ، وہ کسی کو کیا دے گا، کسی کو کیا عطا کرے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے جوڑوں کا ذکر فرمایا ہے، اور دو چیزیں مل کر جوڑ بنتی ہیں جو کسی کام کی تکمیل ہوتی ہے، جس سے وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، جیسے آدمی ہنستا ہے اور روتا ہے، یہ دونوں جوڑے، اگر آدمی کبھی ہمیشہ ہنستا ہی رہے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے، اور کوئی آدمی ہمیشہ روتا ہی رہے تو وہ قبر میں پہنچ جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اسی طریقے سے خوشی اور غم ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ چیزیں کڑوی ہوتی ہیں، کچھ میٹھی ہوتی ہیں، مالداری اور فقیری ہوتی ہے۔ اگر فقیری نہ آئے تو مالداری کی قدر و قیمت آدمی کو معلوم نہ ہوگی۔ صحت اور بیماری ہے، اگر بیماری نہ آئے تو آدمی صحت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کے ذریعے سے مثال دی ہے۔ اب دنیا ہے، دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ ہے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، رات اور دن یہ بھی ایک دوسرے کے جوڑے، نر اور مادہ ایک دوسرے کے جوڑے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بھی جوڑا بنایا، اور دنیا کا جو جوڑا ہے وہ آخرت ہے، یعنی آخرت کا آنا بھی یقینی ہے۔ جو لوگ اس جو ہے غالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بہت نقصان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت کی زندگی یقینی ہے، اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے، دوبارہ انسان کو زندہ ہونا ہے، اور اگر آخرت کو نہ بناتے اللہ تعالیٰ اور اس دنیا کی زندگی پر جو ہے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، تو یہ نیکوکاروں کے ساتھ جنہوں نے نیکی کی زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ ایک شخص ہے جو اپنے قدم کو سنبھال کے رکھتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے ہاتھ کو سنبھال کے استعمال کرتا ہے، اور اپنے اوقات کو اور اپنی کمائی کو جو ہے حلال طریقے پر جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اور مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور اس کو کچھ انعام و اکرام نہ ملے تو یہ اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کا جوڑا بنایا ہے آخرت، اور آخرت کا آنا یقینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑوں کے ذریعے سے مثال دے کر سمجھایا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے یعنی جو سب سے پہلے عاد تھی، عاد اولا، اس کو ہلاک کیا۔ قوم عاد یہ بڑی طاقتور قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم کے اندر سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ اس میں سے جو لوگ بچے تھے اسی میں سے نسل چلی، ایک جو ہے قوم ہوئی جس کا نام قوم عاد رکھا گیا۔ وہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، یہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات کو تراش لیا کرتے تھے۔ احقاف کی بستی میں یہ قوم آباد تھی، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر مکان تراشے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ قوم عاد ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے ایسی قوم، ایسی طاقتور اور مضبوط قوم ہم نے کسی شہر کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے اس قوم عاد کے اندر جب بگاڑ آیا تھا، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، تو جب ان کے اندر بگاڑ آیا اور ان کے اندر بت پرستی آئی تو اللہ نے ان پر ہواؤں کا عذاب چلایا تھا، اور بڑا سخت ترین عذاب تھا، اور اس ہوا کے عذاب کے اندر یہ سارے کے سارے جو ہے ہلاک ہو گئے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے یہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تناور درخت ہوتے، کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے زمین پر جب گر جاتا ہے تو ایسے ہی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اتنے
اولا کو جو پہلی قوم عاد تھی اس کو ہلاک کیا، وثمود فما ابقى، اور قوم ثمود کو بھی ہلاک کیا، اس میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ یہ قوم ثمود جو تھی یہ عاد ہی کی نسل میں تھے، جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ نکل چکے تھے اور اس عذاب سے بچ گئے تھے۔ وہ قوم پھر ترقی کی اور اسی میں جو ہے اس قوم کا نام جو ہے سمود پڑا، اس میں سے کوئی آدمی تھا جو سمود نام کا تھا، اس کے نام پر اس قوم کا نام پھر قوم سمود پڑا، اور اسی کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر وہ اونٹنی عطا فرمائی تھی جو پہاڑ سے نکلی تھی، جو بالکل گامن تھی، بچہ دینے کے قریب تھی، اور وہ دودھ بھی دے رہی تھی، چونکہ ان کی شرط یہ تھی کہ آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکالیں جو گامن بھی ہو اور دودھ بھی دے رہی ہو۔ عموماً ایسا جانوروں میں نہیں ہوتا کہ جو بچہ دینے کے قریب جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر دودھ نہیں آتا، دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، پھر ان لوگوں نے جو ہے اس اونٹنی کو جو ہے مار ڈالا اور قتل کر ڈالا، جو ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی، جسے حضرت صالح علیہ السلام نے ہم کو ڈرایا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، ایک چنکھاڑ جسے کہتے ہیں، ایک چیخ لگائی، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ عاد ثانیہ تھی، یہ دوسری عاد اولا جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور عاد ثانیہ جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ انہم کانوا هم اظلم وطغى، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یقیناً وہ لوگ بڑے ہی ظالم تھے اور بہت ہی بڑے شرکس لوگ تھے، ظلم کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم میں اس کا صلہ یہ دیتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کرتی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس پتھر کے نیچے ڈھک جاتے تھے، اتنے پتھر آپ کے اوپر ڈالے جاتے تھے، اتنا مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا۔ جب ظلم اور سرکشی حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے بارش کا طوفان ان پر جو ہے نازل کیا، اور وہ عذاب ان کے اوپر آیا کہ پورا جو ہے پوری آبادی جو ہے اس پانی کے اندر ڈوب گئی، آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، اس کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہی بچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کیا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ بستی جو اونھی ڈال دی گئی تھی اس کو بھی اسی نے پھینکا تھا۔ اونھی ڈالنے سے مراد وہ قوم لوط تھی جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، جن کی برائی یہ تھی کہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورے کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ عورتوں سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، عورتوں سے اپنی خواہش پوری نہ کر کے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا یہ عذاب آیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو ان کے گھروں کے ساتھ آسمان کی بلندی پر لے گئے اور پھر اس کو دہو بالا کر دیا۔ نیچے کا جو حصہ تھا اس کو اوپر، اور اوپر کا جو حصہ تھا وہ نیچے، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ آج بھی جو ہے یہ جگہ موجود ہے جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ کوئی بھی جاندار اس پانی کے اندر زندہ نہیں رہتا ہے۔ یہ عرب سے جب لوگ ملک شام کو جاتے ہیں تو راستے میں وہ جگہ پڑتی ہے۔ سدوم اور آمورا کی بستیاں تھیں اس زمانے میں، سدوم اور آمورا جو ہے بستیوں کا نام تھا، وہاں پہ قوم لوط آباد تھی، اور اس کی بدفعلی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندی پر لے گئے اور اس کو دوبارہ کر دی۔ وہ بستی اونھی ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بستی اونھی ڈال دی گئی تھی اس کو بھی اسی نے پھینکا تھا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا۔
فغشاها ما غشا، پھر اس چیز کو جس نے ڈھانپا اسے ڈھانپ کر رکھ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہونے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور وہ پتھر ایسے تھے کہ اس پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر کس کے اندر گھسنا ہے۔ مسومۃ عند ربک، قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ نام زدہ تھے آپ کے پروردگار کی طرف سے کہ فلاں کو یہ پتھر جانا ہے، اس کے جسم کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی اور اس کے بعد پھر اور جو ہے وہ لوگ ڈھک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو جس چیز نے ڈھانکا اس کو ڈھانپ کر رکھ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے یعنی اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کے بارے میں تم شک کرو گے، یعنی کن کن نعمتوں کے بارے میں تم جو ہے جھٹلاؤ گے یا شک کرو گے نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام و اکرام فرمایا انسانیت کے اوپر۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر آخر میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور قرآن جیسی ہدایت کی کتاب نازل فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کی کن کن نعمتوں کے بارے میں تم شک کرو گے؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کی طرح ہیں، یعنی جیسے اور پیغمبر اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں، ڈرانے والے آ چکے ہیں، ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، ایک آگاہ کرنے والے ہیں کہ انسانوں اگر تم بدعمالیوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تم زندگی گزارو گے تو دیکھو تمہیں جو ہے عذاب ہوگا، اللہ کی پکڑ آئے گی اور تم سخت نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ یہ جو سارے پیغمبر دعوت دیے ہیں دنیا کے اندر، اسی دعوت و فکر کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مبعوث ہے۔ آصفۃ العاصفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب آنے والی چیز یعنی قیامت قریب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کیونکہ قرب قیامت جو امت ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اس امت محمدیہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ قیامت کے قریب بالکل یہ آخری امت ہوگی، اور ہم آخری امت ہے۔ اب قیامت قریب ہے، کب آ جائے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے، یعنی جو قیامت کا وقت مقرر ہے، جو آنے والی ہے قیامت، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اس دنیا کے اندر نہیں ہے جو اس قیامت کو ٹال سکے، اور اس کا آنا یقینی ہے اور بالکل قریب آ چکی ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ایسی باتوں سے تعجب کرتے ہو، یعنی قیامت آئے گی اور جو ہے پھر تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، کیا تم ایسی باتوں کے اندر تعجب میں پڑے ہو؟ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں کرتے ہیں، جو کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، مومن کا تو آخرت پہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی برحق، لیکن جو کفر کی زندگی گزارتے ہیں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس باتوں سے تم تعجب کے اندر پڑے ہو کہ قیامت کیسے آئے گی، دنیا کیسے ختم ہوگی اور پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، یعنی ایسے باتوں پر ہنستے ہیں لوگ، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بعض جو جن کا یقین نہیں آخرت کے اوپر وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ہم جب مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا عطا پتہ ہی نہیں رہے گا تو ہمیں دوبارہ زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنسو نہیں، اس پہ رونا چاہیے، اس پہ رونا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کا آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، رونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تضحکون ولا تبکون، تم ایسی باتوں پہ ہنستے ہو اور روتے نہیں، تم شامل ہو اور تم تکبر کرتے ہوئے کھیل کود کے اندر پڑے، غرور میں، تکبر میں انسان اس دنیا کی زندگی کو ایک تماشا بنائے، کھیل کود کے اندر لگا، اپنے عیش و آرام کے اندر لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسجدوا للہ واعبدوا، اپنے پروردگار کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، واعبدوا، اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ اگر کوئی عربی عبارت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو سنتا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو ہم سب کے اوپر سجدہ واجب ہوگا۔
یہ آیت سجدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسجدو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں اس کو مان لو۔ جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، جو کرنے کا حکم ہے اور جس سے روکا گیا ہے اس کو ہم مان لیں۔ وعبدو، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ امر کے سیغے کے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، اور یہ بھی لازم ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے ہمیں جو حکم دیا ہے، جو باتیں آئیں، ان باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھک جاؤ، بس اللہ کا جو حکم ہے ہم کو وہی کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ دنیا کی زندگی، دنیا میں رہتے ہوئے اصل چیز یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کرتے، اس کی فکر کرتے، جہاں اپنے اعمال کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو سکون کی نیند سوتے ہیں، لیکن اگر ہماری داڑھ میں درد ہو جائے تو پھر پوری رات نیند نہیں آتی۔ ہمارے کان میں درد ہو جائے پوری رات نیند نہیں آتی، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی کو بلاتے، کبھی بچوں کو بلاتے، کبھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے، کبھی یہ گولی کھاتے، کبھی کچھ کرتے، بہرحال پوری رات ایسے ہی جاگنے میں کٹ جاتی۔ انسان یہ سوچے کہ مجھے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، تنہا جانا ہے، قبر میں مجھے اکیلے ہی سونا۔ اگر مجھے وہاں تک نیند پہنچ گئی تو پھر کون کام آئے گا، اور وہاں مجھے آرام کیسے ملے گا، میں کس کو بلاؤں گا اور کون میرا ساتھ دے گا۔ یہ کبھی کبھی انسان قبر کی زندگی کو سوچا کرے اور غور و فکر کیا کرے کہ میری قبر کی زندگی میں کون ساتھ دے گا۔ ظاہر سی بات ہے میرے اعمال ہی ساتھ آنے والے ہیں جو میں نے دنیا میں کیے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق اس کو ایسا سلا دیا جائے گا قبر کے اندر کہ جیسے نئی نویلی پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے ایسے سو جائے گا۔ اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو قیامت تو جب آئے گی، ایک انسان کی جب موت آ گئی تو اس کی قیامت شروع ہو گئی سمجھیے، کیونکہ اب اس کی دنیا کی زندگی ختم، آخرت کی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اپنی آخرت کی زندگی کو بناؤں اور آخرت کی زندگی کی فکر کروں۔ اس آیت پر یہ سورہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید یا ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، آپ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین آپ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین آپ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، دین و دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے آپ نے ہم سب کو نوازا ہے۔ یا ارحم الراحمین ان نعمتوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم آپ کی نعمتیں استعمال کرتے رہے اور آپ کی ناشکری کرتے رہے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا ارحم الراحمین ان نعمتوں کی شکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری نااہلی کی وجہ سے اور ہماری ناشکری کی وجہ سے یا ارحم الراحمین ہم سے ان نعمتوں کو چھین مت لیجیے۔ یا ارحم الراحمین چھین مت لیجیے۔ یا ارحم الراحمین آپ نے ہمیں صحت و عافیت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یا ارحم الراحمین اس نعمت کو تا حیات قائم و دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ عمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔
یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی سلامتی عطا فرمائیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رب العالمین اس بستی میں، اس شہر میں، اس ملک میں، پوری دنیا کے اندر امان پیدا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین جو اس پوری دنیا کے اندر جو وبا اور بلا پھیلی ہوئی ہے، یا رب العالمین اسے دور فرما دیجیے، اسے ختم فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے تا حیات ہماری بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما دیجیے۔ یا رب العالمین جو باقی زندگی بچی ہے اسے سابقہ زندگی کے لیے کفارہ بنا دیجیے۔ یا رب العالمین سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا